السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آئیے میرے دوستوں اور میرے ناظرین، دیکھیے ہو کیا رہا ہے دنیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ وہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح دیکھا ہوگا، ایک بڑا مرض ہے اور اس مرض کو بولتے ہیں اپینڈکس۔ یعنی اپینڈکس ایک آنت کو بولتے ہیں جو معدے کی آنت ہوتی ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا جڑا ہوا ہوتا ہے تقریباً اس انگلی کے برابر، اتنا بڑا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں صرف تھوڑا بہت ملوہ یعنی غذائیت کا کچھ نہ کچھ پس اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن باہر نکلنے کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہوتی۔ اور وہ بڑی آنت جو ہوتی ہے، جو معدے کی بڑی آنت ہوتی ہے، اس میں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے غالباً رائٹ سائڈ میں ہوتا ہے، یہاں پر رائٹ سائڈ میں۔ اب اتفاق میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اس میں کبھی کبھی نہ بڑا درد اٹھتا ہے۔ یہ جو آنت ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی آنت، اس میں کیونکہ لکاس نہیں ہے، آنے جانے کا اس میں راستہ نہیں ہوتا۔ جب آنے جانے کا اس میں راستہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے کلیئر نہیں ہو پاتی، آنت صاف نہیں ہو پاتی، جس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ جو کھانے وغیرہ کا جو پس ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا تو وہ جو آنت کا ایک ٹکڑا ہے نا، کبھی کبھی اس میں خود ایٹومیٹک پس پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ مطلب ایک طرح سے جیسے بولتے ہیں نا کہ پک رہی ہے، تو ایسا وہ پکنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بننا شروع ہو جاتا ہے، یا خود جیسے ایک پت کی تھیلی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ غلاظت پیدا ہو جاتی ہے، یا پتھر بولتے ہیں اس کو، پتھر پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اس میں بھی نہ کچھ غلاظت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جس کی بنیاد پر وہ درد کرنا شروع کرتی ہے، اور درد جب وہ کرتی ہے نا، تو خیر مجھے تو نہیں ہوا ہے لیکن ہمارے گھر میں بچوں کی امی کو ہوتا تھا، تو مطلب یوں بہت زیادہ ہی درد ہوتا ہے، اور اسی درد کو بولتے ہیں 24 گھنٹے کا درد، یعنی 24 گھنٹے کی سرجری بھی بولتے ہیں، کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی سرجری کر دینا چاہیے اگر درد آئے تو، نہیں تو بولتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا درد اس کو بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپینڈکس ایک آنت کا ٹکڑا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے جو چھوٹی آنت ہوتی ہے، اور اس کا جو درد ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے علاج ہیں، جبکہ میرے خیال سے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر میں بات کروں تو۔ اگر ڈاکٹری لائن میں اس کو دیکھا جائے نا، تو ڈاکٹر اس میں کیا کرے گا بتائیے آپ، کیونکہ وہ جو ہے ایک الگ سے ٹکڑا لگا ہوا ہے پت کی تھیلی کی طرح۔ اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ جیسے کبھی گیس ویس بنا، یا جو معدے کی آنت ہے وہ پھولی، یا اس کے اندر گیس بنا، تو جب گیس بنتا ہے وہ معدے کی جب آنت پھولتی ہے نا، تو وہ جو حصہ ٹکڑا جڑا ہوا ہے اس میں وہ کہیں نہ کہیں سائٹ میں ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، کسی جگہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ آنت کا ٹکڑا حصہ جس کو اپینڈکس بولتے ہیں، اگر وہ کہیں لگ کے زخمی ہو جاتی ہے تو وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ڈاکٹر کرتے ہیں اس کو درد روکنے کی دوائی لگاتے ہیں، اگر ٹیبلٹ سے رکا تو رکا، نہیں تو پھر انجیکشن لگاتے ہیں، نہیں تو پھر بعد میں ڈرپ لگاتے ہیں۔ اور اکثر جگہ پر تو میں نے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ آپریشن کر کے اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اب جو آپریشن ہوتا ہے، آپریشن ہو کے جو باہر وہ نکالی جاتی ہے، تو وہ چھوٹا ٹکڑا نکلتا ہے، کسی کا اتنا نکلتا ہے، 1 انچ کا، 2 انچ کا، 1.5 انچ کا، 2.5 انچ کا، اتنا بڑا ٹکڑا نکالا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ بڑا ٹکڑا وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، دیکھیے جب درد ہوتا ہے نا، تو ہم حکیموں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹریٹمنٹ علاج لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم یہاں پر کچھ قرآنی علاج کر لیں، قرآنی علاج، اور اس کو روحانی علاج بھی بولتے ہیں، قرآنی علاج بھی بولتے ہیں، روحانی علاج بھی بولتے ہیں، اگر ہم ڈاکٹری علاج کو چھوڑ کر، یعنی ان کو بھی کریں، میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی آپ ان کو مت کریے، یا حکیمی علاج کو چھوڑ کر میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ آپ حکیمی علاج مت کریے، آپ وہ بھی کریے، لیکن اگر آپ ڈاکٹری علاج بھی کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا حکیمی علاج بھی کر رہے ہیں، آیورویدک یونانی علاج کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ ایک بار آپ قرآنی علاج بھی کر کے دیکھیے۔ قرآنی علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے جو بزرگوں نے لکھا ہے نا، وہ یہ لکھا ہے کہ کم سے کم 11 مرتبہ آیت الکرسی، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اور 7 مرتبہ یا عظیم، یہ یا عظیم یہ اللہ رب العزت کا نام ہے،
इसको 7 मरतबा पढ़ना है, यानी 11 मरतबा आयतुल कुर्सी अच्छे अंदाज में पढ़ें, तलफ्फुज के साथ में पढ़ें। देखिए मैं तलफ्फुज की अक्सर बात करता हूँ, अक्सर वीडियो में बात करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम तलफ्फुज के साथ में नहीं पढ़ेंगे ना, तो जो हमें लज्जत मिलने वाली है, जो फायदा प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो नहीं मिल सकते। तो आयतुल कुर्सी पढ़ें आप तकरीबन 11 मरतबा, और 7 मरतबा पढ़ें आप या अजीमू, और अव्वल आखिर कम से कम 3-3 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़िए, और एक चुटकी नमक ले लीजिए। कितना? एक चुटकी नमक। एक चुटकी नमक लेने के बाद अपनी हथेली पर रखिए और इस अमल को करिए। इस अमल को करने के बाद, इस वजीफे को पढ़ने के बाद उस पर दम कर दीजिए, और दम करके उस एक चुटकी नमक को एक गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए, और एक गिलास पानी के अंदर डाल के उसको पी लीजिए। आप ये अमल करें तकरीबन दिन में 2 से 3 मरतबा करिए, यानी सुबह शाम, नहीं तो सुबह दोपहर शाम। अल्लाह ने चाहा तो देखिए आपका कुछ खर्चा तो हो नहीं रहा है। अगर आपका अकीदा है, आपका ईमान है, और कुरान में आपको लगता है कि हाँ शिफा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये करके देखिए। अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा जरूर मिलेगी, आपको जरूर फायदा होगा। और हो सकता है कि अगर आपका जो ऑपरेशन या सर्जरी अभी होने वाली हो, मुमकिन है कि अभी ना हो, होगी, जब होगी देखा जाएगा, लेकिन अभी शायद ना होगी। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ आपको जरूर इसमें फायदा होगा। तो बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन टोटका है, बेहतरीन अमल है, वजीफा है, और कुरानी इलाज है। आप इसको भी जरूर करके देखिए ताकि इसके फायदे आपको नजर आए। और कुछ भी नहीं होगा यार, तो कुरान के पढ़ने का सवाब तो आपको मिल ही जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते एक हर्फ पर 10 नेकियां आपको मिल ही जाएंगी। तो कम से कम नेकियां की नेकियां इकट्ठी कर लें, और अल्लाह ने चाहा तो शिफा की शिफा भी आपको जरूर मिल जाएगी। तो शायद मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।